بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ اسکل کے ایم سی کیوز کا پارٹ 2 ہے۔ پہلے پارٹ میں نے 43 ایم سی کیوز اپلوڈ کیے تھے۔ اس پارٹ میں 44 سے لے کر 95 تک ایم سی کیوز میں اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اباؤٹ 150 ایم سی کیوز ہم اپلوڈ کریں گے لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ اسکل کے۔ 19 تاریخ کو ہونے والا ٹیسٹ پوسٹپونڈ ہو گیا، تو انشاءاللہ تیاری کے لیے اور بھی میٹیریل یہاں سے آپ کو ملیں گے۔ تو فرسٹ ایم سی کیوز ہیں، وچ آف دی فالوئنگ فریز از موسٹ ایسوسیٹیڈ ود دی سائنٹیفک مینجمنٹ۔ سائنٹیفک مینجمنٹ کے لیے آپ کون سا فریز یوز کر سکتے ہیں؟ تو آپشن بی ٹھیک ہے، ون بیسٹ وے۔ مطلب ایم سی کیوز کا یہ ہے کہ ایک اچھا طریقہ ہو مینجمنٹ میں۔ مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک طریقہ ہو لیکن اچھا ہو، تو یہ فریز اس کے لیے یوز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے۔ باقی ایم سی کیوز کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے جو کریکٹ آپشن ہے، اور جس ایم سی کیوز کے پیچھے ایک یا دو ڈاٹ ہو تو وہ کریکٹ آپشن ہوتا ہے۔ جس نے اسکرین شاٹ لینے ہیں اور اپنے ساتھ سیو کرنے ہیں، پھر بندہ بعد میں پڑھتا ہے، تو یہ جس کے پیچھے ڈاٹ ہے یہ کریکٹ آپشن ہے۔ 45 بیسڈ آن ہز سائنٹیفک مینجمنٹ پرنسپل ٹیلر سجیسٹڈ وچ آف دی فالوئنگ پے پرنسپل۔ تو ڈیئر، یہاں پہ ٹیلر ایک مینجمنٹ اسکل کا وہ ہے، ایکسپرٹ ہیں۔ انہوں نے ایک تھیوری پیش کی ہے جس کے مطابق انہوں نے یہ تھیوری پیش کی ہے کہ ملازمین کو، اور جو آپ کے ماتحت، تو لیٹ سپوز آپ منیجر ہے، آپ مینجمنٹ اسکل کا وہ ہے، ہیڈ ہے، تو آپ انسینٹیو پے ادا کریں۔ انسینٹیو پے اس سے کہتے ہیں کہ منتھلی یا ڈیلی تنخواہ کے علاوہ، سیلری کے علاوہ آپ ان کو اچھے پرفارمنس پر پیسے دیتے ہو، تو ان سے انسینٹیو پے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ پروڈکشن بڑھتا ہے۔ تو یہ مینجمنٹ اسکل کا ایک اسکل ہے کہ آپ لیبر کو ایک ایکسٹرا پیسے دیتے ہیں ایز اے ریوارڈ۔ 46 وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ ون آف دی فوائل پرنسپل آف مینجمنٹ۔ فوائل نے مینجمنٹ کے پرنسپل بتائے تھے، تو کہتے ہیں کہ نیچے جو آپشن گیون ہے اس میں سے کون سا فوائل کے پرنسپل میں نہیں آتا؟ تو ایکویلٹی فوائل کے پرنسپل میں نہیں آتا۔ ایک اور ایکسپرٹ ہے مینجمنٹ اسکل کا، وہ کہتا ہے کہ لیبر اور منیجر کے درمیان کام کو ایکولی ڈیوائڈ کرے، لیکن فوائل کہتا ہے کہ ایکولی ڈیوائڈ نہ کرے، تو ایکولی فوائل کے پرنسپل میں نہیں آتا۔ 47 بیوروکریسی از ڈیفائنڈ ایز اے فارم آف آرگنائزیشن characterized by division of labor, clearly defined hierarchy, detailed rule and regulation۔ تو بیوروکریسی کا ڈیفینیشن یہ آل آف دی اباؤ ٹھیک ہے۔ بیوروکریسی از ڈیفائنڈ ایز فارم آف آرگنائزیشن، یہ ایک آرگنائزیشن کا فارم ہے۔ مطلب بیوروکریسی ایک اسکول، ایک ادارے کا نام ہے، ایک ادارے کی طرح کام کرتا ہے، جس میں ڈویژن آف لیبر بھی ہوتا ہے، ہائرارکی کا کلیئر ڈیفینیشن بھی ہوتا ہے، اور ڈیٹیل رولز اینڈ ریگولیشن بیوروکریسی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آل آف دی اباؤ یہ بیوروکریسی کی ڈیفینیشن ہے۔ 48 نمبر ایم سی کیوز، دی quantitative approach to management has also been referred to by which of the following names۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ the quantitative approach to management has also been referred to by which of the following names۔ quantitative approach of management کیا ہوتا ہے وہ نیکسٹ ایم سی کیوز میں آپ کو وہ کرتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن اس کو ایک اور نام کہتے ہیں quantitative approach of management کو، آپریشن ریسرچ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ qualitative management اور quantitative management میں کیا ہوتا ہے۔ qualitative management اس سے کہتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں ایک چیز کے بارے میں، اور پھر آپ ایک مینجمنٹ کرتے ہیں، لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کوالٹیٹیو مینجمنٹ۔ ایک ہوتا ہے کوانٹیٹیو مینجمنٹ، جس میں آپ کمپیوٹر کے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، آپ میتھمیٹک یوز کرتے ہیں، اسٹیٹسٹک یوز کرتے ہیں، کمپیوٹر کے جو پروگرامز ہیں،
سیمولیشن وغیرہ کے وہ یوز کرتے ہیں، اسے کوانٹیٹیو مینجمنٹ کہتے ہیں۔ اور کوالٹیٹیو مینجمنٹ جب آپ ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں ایک چیز کے بارے میں اور پھر آپ ایک چیز کو مینیج کرتے ہیں تو اسے کوالٹیٹیو مینجمنٹ کہتے ہیں۔ تو کوانٹیٹیو مینجمنٹ اپروچ کو آپریشن ریسرچ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 49 دی کوانٹیٹیو اپروچ انوالوز اپلیکیشن آف کوانٹیٹیو اپروچ کسے کہتے ہیں؟ اسٹیٹسٹک انفارمیشن ماڈل اینڈ کمپیوٹر اسٹیمولیشن، اے آپشن۔ اور کوالٹیٹیو اپروچ جب آپ جسٹ ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں ایک چیز کے بارے میں تو اٹس کال کوالٹیٹیو اپروچ۔ 50 which of the following early advocates of organizational behavior created the field of industry psychology, the scientific study of people at work؟ کس نے انڈسٹریل سائیکالوجی کے بارے میں وہ کر دیا تھا، ایکسیپٹ کیا تھا اور اس کے بارے میں اپنے وہ اوپینین پیش کیے تھے؟ انڈسٹریل سائیکالوجی، ہوگو مونٹسبرگ۔ ہوگو مونٹسبرگ مینجمنٹ اسکل کا ایک ایکسپرٹ ہے، اکنامسٹ ہے۔ انہوں نے انڈسٹریل سائیکالوجی، سر ہم کہتے ہیں نا ہیومن سائیکالوجی، تو اس طرح انڈسٹریل سائیکالوجی کے بارے میں انہوں نے اور اس کے بیہیویئر کے بارے میں انہوں نے تھیوریز پیش کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایم سی کیوز کا کنسیپٹ کلیئر کر لے، مینجمنٹ اسکل کے ایم سی کیوز آپ کوئی رٹ وٹ نہیں لگا سکتے ان پہ، اور اس طرح انٹیلیجنٹ کوشچن کے بھی ہے۔ 51 نمبر ایم سی کیوز ہے، اسپیس خالی جگہ was one of the first to recognize that organization could be viewed from the perspective of individual and group behavior۔ میری پارکر فولیٹ، آنسر ہے میری پارکر فولیٹ۔ میری پارکر فولیٹ نے ایک نظریہ پیش کیا تھا، ایک ویو، ایک اوپینین پیش کیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ آپ آرگنائزیشن کا اندازہ ایک شخص سے بھی لگا سکتے ہیں اور گروپ کے بیہیویئر سے بھی لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تیوریاں غلط بھی ہو سکتی اور صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک تیوری تھا، ایک سوچ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ایک آرگنائزیشن کے بارے میں، ایک آرگنائزیشن کا دار و مدار اس کے کوانٹیٹی اور کوالٹی کا اندازہ آپ ایک بندے کی پرفارمنس یا گروپ آف پرفارمنس دونوں سے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ایک بندے کی پرفارمنس آرگنائزیشن پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، یہ کہتا ہے کہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ 52 which of the following early advocate of organizational behavior was the first to argue that organization were open system؟ وہ کون سا مینجمنٹ اسکلز اور لیڈرشپ کا ایکسپرٹ تھا جو کہتا تھا کہ آرگنائزیشن ایک اوپن سسٹم ہے؟ اوپن سسٹم کسے کہتے ہیں؟ وہ آرگنائزیشن جو باہر انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرے، لوگ اس میں مداخلت کرے، لوگوں کا اس میں آنا جانا ہو، اس میں اس کی ترقی، اس کی تنزلی، ہر چیز میں باقی اور ارد گرد انوائرمنٹ کا رول ہو، تو وہ کون سا، اس آرگنائزیشن کو کیا کہتے ہیں؟ اوپن سسٹم، ٹھیک ہے۔ جو انوائرمنٹ سے انٹریکٹ کرے، تو یہ چیسٹر بیرینڈ تھا، چیسٹر بیرینڈ۔ آرگنائزیشن بیہیویئر واز دی فرسٹ ٹو دیٹ آرگنائزیشنل وار اوپن سسٹم۔ تو وہ کہتا تھا کہ آرگنائزیشن اوپن سسٹم ہے اور یہ انوائرمنٹ سے ضرور اثر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چیسٹر بیرنڈ یہ کہتا تھا۔ ہو ڈیفائنڈ مینجمنٹ؟ کس نے مینجمنٹ کی ڈیفینیشن اس طرح کی ہے؟ دی آرٹ آف نوئنگ ایگزیکٹ واٹ یو وانٹ مین ٹو ڈو اینڈ دین سی دیٹ دے ڈو اٹ ان دی بیسٹ اینڈ چیپیسٹ وے۔ کس نے یہ مینجمنٹ کی ڈیفینیشن اس طرح کی ہے کہ مینجمنٹ اس سے کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہو کہ یہ کام کس طرح ہو جائے، اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں۔ آپ مطلب کس طرح چاہتے ہو کہ یہ کام ہو جائے، اور پھر ہونے کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ بیسٹ اور آسان طریقے سے ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ مینجمنٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن کی ٹیلر نے یہ ڈیفینیشن کیا ہے کہ مینجمنٹ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے سے کام کروانا چاہتے ہیں، کس طریقے سے کروانا چاہتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کو چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے کام کس طرح کیا ہے، کتنے آسان طریقے سے کیا ہے۔ تو یہ ٹیلر نے مینجمنٹ کی ڈیفینیشن کی ہے کہ آرٹ آف نوئنگ، کہ آپ کے پاس یہ آرٹ ہو، یہ مہارت ہو کہ آپ اس کا اندازہ لگا سکے کہ what you want men to do and then see، اور پھر دیکھتے ہو that they do it in the best and cheapest way۔
54. The management tool undertaken to find out the one best way of doing the thing is termed as. The management tool undertaken to find out the one best way of doing the thing is termed as. मैनेजमेंट का वो हिस्सा, वो पार्ट जिसमें आप फाइंड आउट करते हैं एक बेस्ट तरीका, किसी काम करने के लिए एक बेस्ट तरीका फाइंड करते हैं, तो मैनेजमेंट का वो टूल, मैनेजमेंट का वो हिस्सा, मैनेजमेंट का वो पार्ट जॉब एनालिसिस कहलाता है। ठीक है। 55. Which school of thought has been developed on the idea that there is no single best method to find solution to managerial problems? वो कौन सा अप्रोच था जो कहता था कि किसी मैनेजर को आने वाले मसाइल के हल के लिए सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि और एक मैनेजर को जो एक प्रॉब्लम पेश आता है उसको हल करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद है। तो कहता है कि वो कौन सा स्कूल ऑफ थाट था जो कि डेवलप्ड हुआ ऑन द आइडिया, इस नज़रिए पर, दैट देयर इज़ नो सिंगल बेस्ट मेथड टू फाइंड सोल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम, कि मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ एक बेस्ट सोल्यूशन नहीं है बल्कि और भी है, और भी हो सकते हैं। तो इससे कहते हैं कंटिंजेंसी अप्रोच। ठीक है, कंटिंजेंसी अप्रोच इस चीज़ को कहते हैं कि एक मसले का एक बेस्ट हल नहीं होता बल्कि 2-3 बेस्ट हल हो सकते हैं, वो हमें पता नहीं होता। 57. कॉन्स एंड ओडोनल नेम्स है ये, आर द एडवोकेट्स ऑफ विच अप्रोच टू मैनेजमेंट। तो ऑपरेशनल अप्रोच, ये दो एक्सपर्ट्स हैं मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स के, वो ये एक चीज़ एक्सेप्ट करते थे, उसका मैनेजमेंट अप्रोच किया था, तो उसका मैनेजमेंट अप्रोच था ऑपरेशनल अप्रोच। अब ऑपरेशनल अप्रोच क्या है? किसी चीज़ के मसले के अंदर फिज़िकली अंदर जाना। एक होता है आप एक चीज़ के बारे में राय कायम करना, एक बंदे को राय सेंड करना, और एक होता है आप वहाँ खुद जाना और वहाँ काम करना, तो इसे कहते हैं ऑपरेशनल अप्रोच। तो ये दो साइंटिस्ट ये सोचते थे और ये कहते थे कि मैनेजमेंट का बेस्ट मेथड अप्रोच ऑपरेशनल अप्रोच है। मतलब मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने ओपिनियंस पेश किए, उनका ये ओपिनियन था। अच्छा, अब 58 MCQs हैं। अकॉर्डिंग टू विच अप्रोच management is a logical process and it can be expressed in terms of mathematical symbol and relationship। इससे पहले MCQs में हमने पढ़ा कि मैनेजर एक ऑपरेशनल अप्रोच है जिसमें आपने खुद जाना है। अब यहाँ पर कहते हैं कि किस अप्रोच के मुताबिक मैनेजमेंट एक लॉजिकल प्रोसेस है और इसको आप सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मदद से, सिंबल्स की मदद से इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, काम निकाल सकते हैं। तो मैनेजमेंट साइंस अप्रोच ये बात कहती है कि मैनेजमेंट को आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ज़रिए सर अंजाम दे सकते हैं। 59. Which of the following study help to determine a fair day's work and rest period to complete it? कौन सी स्टडी का ताल्लुक है डेली बेसिस के परफॉर्मेंस और वर्क से? वर्क स्टडी। ठीक है। 60. Which of the following study is aimed to determine and eliminate unnecessary and wasteful moment? Which of the following study is aimed to determine and eliminate unnecessary and wasteful? कौन सा स्टडी इस मकसद के लिए करते हैं ताकि हम unnecessary और wasteful moments को निकाल लें? तो टाइम स्टडी हम इसलिए करते हैं। वर्क स्टडी हम किस लिए करते हैं? डेली बेसिस के जो प्रॉब्लम पेश आते हैं उनको फेस करना और फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए हम वर्क स्टडी करते हैं। टाइम स्टडी हम वेस्टफुल मोमेंट को ख़त्म करने के लिए करते हैं। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल 61 नंबर MCQs। हु अथर्ड द फेमस बुक्स जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट? सिंपल MCQs है, हेनरी फॉयल ने ये बुक लिखा है। 62.
Authority and responsibility are خالی جگہ to each other are complementary to each other. Authority and responsibility are complementary to each other. Most simple MCQs ہے. ڈیئر سلائڈ کا سائز اور یہ جو کچھ لکھا ہے اس کا سائز کم یا زیادہ اگر آپ کو متاثر کرتا ہے تو مجھے بتائے کہ میں اس کا سائز کتنا رکھوں. 63. Who developed the concept of management by objectives? Who developed the concept of management by objectives? کس نے مینجمنٹ کا کنسیپٹ آبجیکٹیوز پر رکھا؟ آبجیکٹیوز مین کہ جو بھی کام آپ سٹارٹ کرتے ہو تو آپ کے پاس 2-3 وجوہات ہونی چاہیے اور وہ وجوہات آپ لکھ کر اپنے پاس رکھے کہ میں یہاں پہ پہنچ کر یہ کام ختم کروں گا. ہمارے مسئلے یہ ہوتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم کام سٹارٹ کس لیے کرتے ہیں اور پھر جب ہم درمیان میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں لالچ پکڑ لیتی ہے اور ہم اپنے ارادے چینج کرتے ہیں اور پھر مسائل ہمیں گھیر لیتی ہے کیونکہ ہمارے آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کون سا سائنٹسٹ وہ والا ایکسپرٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو مینجمنٹ ہے وہ آبجیکٹیوز بیس پہ ہونی چاہیے، تو وہ ہے پیٹر ایف ڈروکر. ٹھیک ہے، آپ کا سٹارٹ ود دی اینڈ یہ ایک محاورہ ہے یا جو بھی ہے، لیکن آپ نے جو چیز سٹارٹ کرنا ہے اس کو اپنے ساتھ اینڈ بھی رکھے کہ میں نے اس چیز کو ختم کب کرنا ہے اور کس وجہ سے ختم کرنا ہے. 64. Which of the following thinker believe that leaders are not born but also developed through proper training in human behavior? کون سا وہ کہتا تھا، تھنکر یہ کہتا تھا کہ لیڈر پیدا نہیں ہوتے بلکہ اس کو آپ وہ کرتے ہیں، بناتے ہیں، یہ بن جاتے ہیں پراپر ٹریننگ کے ذریعے، ان کے جو بیہیویئر ہے اس پر ورک کر کے اس کو بناتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ لیڈر پیدا ہوتے ہیں بنائے نہیں جاتے، یہ ایک مشہور ٹک ٹاک کا آج کل وہ ہے نا، لیکن دیکھیے یہاں پہ پارکر فولٹ کا اپنا ایک اوپینین، ایک تھنکنگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اس کو یہ پیدا نہیں ہوتی ہے لیڈر، یہ آپ اس کو صحیح ٹریننگ، صحیح سکولنگ، صحیح آرگنائزیشن میں اس کو سیٹ کر کے آپ یہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 65. The concept of job enrichment is a contribution by the concept of job enrichment is contribution by. تو جاب انریچمنٹ کا کنسیپٹ کس نے پیش کیا تھا؟ فریڈرک ہیڈزبرگ. سمپل ایم سی کیوز یہ والا. تو 66. A statement showing the minimum acceptable qualities of the person to be placed on a job is termed as. A statement showing the minimum acceptable qualities of the person to be placed on a job is termed as job specification. جاب اسپیسیفیکیشن کا اسٹیٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ ایک بندے کو آپ نے جاب میں رکھنا ہے تو ان میں کم از کم جاب ریلیٹڈ کوالٹی ہونی چاہیے. جاب ریلیٹڈ کوالٹی ایکسٹرا اگر اس میں نہیں ہے، لیڈرشپ کی نہیں ہے، مینجمنٹ کی اس میں نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جس چیز پہ آپ رکھتے ہو نا اس کے ریلیٹڈ ایکسیپٹیبل منیمم کوالٹی اس میں ہونی چاہیے، تو یہ جاب اسپیسیفیکیشن ہے. دی پروسیس آف سرچنگ فار prospective employee and stimulating them to apply for the job is called selection. The process of searching for prospective employee and stimulating them to apply for the job is called selection. اچھا. 68. Which of the following is considered as a negative function of traditional management? Selection. اب دیکھیے سلیکشن کو نیگیٹیو فنکشن آف ٹریڈیشنل مینجمنٹ کا سمجھا جاتا ہے. مطلب یہ سلیکشن کا جو میتھڈ ہے یہ والا سرچنگ فار پراسپیکٹیو امپلائی اینڈ اسٹیمولیٹنگ دیم، دیکھیے یہ بات غلط ہے. یہ ایم سی کیوز کہتی ہیں، دیکھیے ڈیئر یہ والا ایم سی کیوز یہ کہتی ہے کہ سلیکشن کا پروسیس نیگیٹیو پراسپیکٹ ہے مینجمنٹ کا. کیوں نیگیٹیو پراسپیکٹ ہے؟ یہ غلط ہے کہ آپ ایک بندے کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ آپ اس جاب کے لیے اپلائی کریں، اس طرح نہیں ہوتا.
آپ دیکھتے ہیں نا جاب کے لیے، یہ اسکول لیڈر کے جاب کے لیے اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ ہم کو ڈھونڈنا پڑتا کہ ادارے والے ہمیں ڈھونڈتے ہیں اور پھر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ آپ اپلائی کر لیں. نہیں، وہ ایڈورٹائزمنٹ دیتے، اسپیسیفکیشن رکھ دیتے، اب جس نے اپلائی کرنی ہے وہ کر دیتا ہے. 69 number MCQs. All level of management between the supervisory level and the top level of organization. سپروائزری لیول اور ٹاپ لیول جو آرگنائزیشن ہے اس کے درمیان جتنے بھی مینجمنٹ کے لیول ہے وہ میڈل مینیجرس کہلاتے ہیں. 70. Which is the process of getting activities completed efficiently and effectively with and through other people. with and کسی کے ساتھ اور دوسرے لوگوں سے ایک کام کو صحیح طریقے سے کمپلیٹ کروانا مینجمنٹ کہلاتا ہے. 71. Wasting resources is considered to be an example of inefficiency. Wasting resources is considered to be an example of inefficiency. 72. Which of the following management function from the mid 1950 is no longer included in the basic function of management. 1950 کے درمیان سے لے کر آج تک کون سا فنکشن ہے جس کو مینجمنٹ کے رولز ریگولیشن سے نکالا گیا ہے؟ اسٹافنگ. اسٹافنگ مین امپلائیز، آپ کے پاس جو امپلائی کام کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اسٹافنگ. تو یہ مینجمنٹ کے بیسک فنکشن میں نہیں ہے. آپ کا جو اسٹافنگ ہے یہ مینجمنٹ کے بیسک فنکشن میں نہیں ہے. مینجمنٹ کے اصل میں بیسک فنکشن میں ہے پلاننگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. ٹھیک ہے، اسٹاف کا لینا دینا یہ مینجمنٹ کا سسٹم نہیں، یہ مینیجنگ کا وہ نہیں ہے، بیسک فنکشن نہیں ہے مینجمنٹ کا. 73. آرگنائزنگ انکلوڈ ڈی آپشن ڈٹرمائننگ، یہ معلوم کرنا ہو ڈز واٹ ٹاسک، کون سا کام کرتا ہے، کون سا کام کرتا ہے، اسے کہتے ہیں آرگنائزنگ، یہ چیز معلوم کرنا. 74. A manager resolve conflict among organizational members is performing what function. جب منیجر کام کرنے والے ممبر کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرتا ہے، مطلب اس پروسیس کو حل کرنے کو ریزالونگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ممبر کے آرگنائزیشن کے اندر کام کرنے والے ممبر کے درمیان پیدا ہونے والے کنفلکٹ یعنی مسائل، وہ رکاوٹیں، اس کو دور کرنا لیڈنگ کہلاتا ہے. 75. Who developed a categorization scheme for defining what manager do, consisting of 10 different but highly interrelated rules. Who developed a categorization scheme? کس نے کیٹیگورائزیشن اسکیم ڈیولپ کیا؟ کیٹیگورائزیشن اسکیم گروپ میں ڈیوائڈ کرنا. فار ڈیفائننگ واٹ یہ چیز ڈیفائن کرے تاکہ یہ چیز معلوم ہو جائے کہ منیجر کیا کرتا ہے. تو یہ 10 ڈفرینٹ رولز پہ مشتمل ہے اور یہ کس نے کیا تھا؟ ہوگو مونسٹر برگ نے گروپ میں ڈیوائڈ کیا تھا. 10 رول پیش کیے تھے تاکہ ایک رول پہ کیٹیگورائزیشن اسکیم اسے کہتے ہیں کہ گروپ میں ڈیوائڈ کرنا. ٹھیک ہے، گروپ میں اس وجہ سے انہوں نے مینجمنٹ کو ڈیوائڈ کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ منیجر کیا کرتا ہے، منیجر کی رسپانسبلٹیز کیا ہے. تو انہوں نے 10 رولز پیش کیے. ٹھیک ہے، تو یہ رولز کس نے پیش کیے تھے؟ سائنٹسٹ کا نام موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ MCQs کا مطلب ہے ٹوٹل. 76. According to the textbook, which of the following early advocate of organizational behavior was concerned about deplorable working condition? ٹیکسٹ بک کے مطابق کس نے آرگنائزیشنل بیہیویئر کا یہ ڈیولپڈ کیا، یہ ایکسیپٹ کیا کہ آرگنائزیشن بیہیویئر کا تعلق ورکنگ کنڈیشن سے ہے. ٹھیک ہے، کہ آرگنائزیشن وہاں ممبرس کا بیہیویئر اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن میں کون سا کام ہو رہا ہے. لیٹ سپوز میں آپ کو سمپل ایگزامپل دیتا ہوں.
ड्राइवर ड्राइविंग का जो सिलसिला है, जो लोग ड्राइविंग करते हैं और गाड़ी चलाते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ड्राइवर के बिहेवियर किस तरह होते हैं, टोटली डिपेंड ऑन देयर इन्वायरमेंट। तो सेम लाइक होगो मोन्सबर्ग कहता है कि मेंबर्स का जो बिहेवियर होता है वो टोटली कंसर्न होता है वर्किंग कंडीशन से, कि वर्किंग कंडीशन क्या है। ठीक है। 77 ये MCQs लेंथी है, लेकिन मैं सिंपली बताता हूँ। पिछले स्लाइड में, पिछले लेक्चर में भी है ये वाला। ये एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक नया मैं सिंपल उर्दू में डेफिनेशन बताता हूँ। एक नया सोच, एक नया मौजूदा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, आपके पास जो रिसोर्सेज उसको इस्तेमाल करके एक नया सोच लाना और फिर उससे एक ऐसी चीज़ बनाना जो लोगों की डिमांड्स को पूरा करे और लोग उससे एक्सेप्ट भी कर ले। तो ये कहलाता है एंटरप्रेन्योरशिप। इस पूरे लाइन्स का ये मतलब है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस वेयर बाय एन इंडिविजुअल, जहाँ एक बंदा और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कई लोग मिलकर एक ग्रुप बनाए, यूज़ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, जो एक ख़ास कोशिशें यूज़ करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट उसे कहते हैं जिसका कोई स्ट्रक्चर हो, जिसका कोई फ्रेम हो, इस तरह एफर्ट्स करे। एक ख़ास लाइन में, एक ख़ास तरतीब से एक कोशिश शुरू करे एंड मीन्स और रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें टू परस्यू अपॉर्चुनिटीज़, के मौक़े हासिल करें एंड क्रिएट वैल्यूज़ क्रिएट कर ले, कीमत बढ़ाए अपने सोच की, एंड ग्रो बाय फुलफिलिंग वांट एंड नीड्स। उसकी वैल्यू कब बढ़ेगी? बाय फुलफिलिंग वांट्स, लोगों की डिमांड्स को पूरा करने की। लेट्स सपोज करंटली मैं एक एग्जांपल दूंगा, जस्ट सिंपल। पेट्रोल आजकल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। अब एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे किया है, आप कुछ ऐसा इंजन ईजाद करें या आप एक ऐसा रिसोर्स कर ले ताकि पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो जाए। कुछ ऐसा नया पेश कर लें, ऐसे इंजन पेश कर ले कि पेट्रोल के अलावा वो किसी और चीज़ पर चले, या कुछ ऐसा नया करे कि पेट्रोल की वो कम करे। ठीक है। तो फिर उस चीज़ की आजकल वांट्स और नीड ज़्यादा है, तो इसे एंटरप्रेन्योरशिप आप कह सकते हैं। 78 which four theorists are associated with the early organization behavioral approach। अच्छा डियर, यहाँ पर फोर थिंकर के नाम लिए गए हैं। ऑप्शन ए में बर्नर्ड, फोलेट, मॉन्स्टरबर्ग एंड ओवन। इसका ताल्लुक़ है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरल अप्रोच इससे कहते हैं कि वहाँ के मेंबर, वहाँ के स्टाफ के साथ और स्टाफ का रवैया कैसा है। ठीक है। स्टाफ का अपना रवैया और ये टोटली डिपेंड करता है वर्किंग कंडीशन पर, जो हमने इससे पहले पढ़ा। तो इन चारों ने, जो ए ऑप्शन में मौजूद है, उन्होंने वर्किंग बिहेवियर अप्रोच पर काम किया। 79 which of the following was a major contribution of होगो मोस्टरबर्ग। होगो मोस्टरबर्ग का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है मैनेजमेंट स्किल में, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पे काम किया। जिस तरह हम ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं ना, कि ये बंदा इस वजह से, ये डबल माइंड बंदा है, ये डबल स्टैंडर्ड वाला बंदा है, ये बंदा बस वैसे अपनी तारीफ़ से खुश होता है, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। कौन लोग होते हैं जो अपनी तारीफ़ से खुश होते, तो ये चीज़ें ह्यूमन साइकोलॉजी में आते हैं। सेम लाइक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, आप ह्यूमन साइकोलॉजी इस वजह से पढ़ते हैं कि एक बंदे को टेंशन, परेशानी इनसे निकाले। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का मतलब है कि वहाँ के जो मेंबर्स है, मैनेजर है, सब मैनेजर है, उनके दरमियान एक ऐसा माहौल पैदा हो ताकि टेंस ना हो वहाँ पे, तो प्रोडक्टिविटी और आउटपुट आपका बढ़ेगा। तो इस पर मोन्सबर्ग ने बहुत ज़्यादा काम किया। 80 number, Montesberg work in industrial psychology is easily connected with what other management approach। उसका जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का काम था वो और कौन से मैनेजमेंट अप्रोच से रिलेटेड है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से। कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस,
that emphasize اہمیت دیتی ہے work group as a means to increase productivity can be traced to which of the following author. 81 contemporary management modern management practices that emphasize جو زور دیتی ہے work group as a mean to increasing productivity can be traced to which of the following other. کہتے ہیں کہ ماڈرن مینجمنٹ پریکٹسز جو کہ زور دیتی ہے کہ کام کو گروپ کی شکل میں کم کرنا چاہیے اور اس سے پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے، تو یہ کس کا اپروچ تھا، کس کا سوچ تھا؟ میری پارکر فولیٹ. 82 which of the following is true concerning the management belief of برنرڈ. مختلف تھنکر کے تھیوریز ہے اور اس کے کچھ لائنز لیے گئے ہیں ان MCQs میں. تو برنرڈ نے کیا کہا تھا مینجمنٹ کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ آرگنائزیشن اور سوشل سسٹم دیٹ ریکوائرڈ ہیومن کوآپریشن. یہ زبردست بات ہے کہ جو بھی آرگنائزیشن ہے یہ سوشل سسٹم ہے. سوشل سسٹم مین کہ انوائرمنٹ اور ارد گرد کے لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر آرگنائزیشن کی ترقی کا دار و مدار لوگوں کے وانٹ اور نیڈ سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے انٹرفیرنس سے ہے. اگر وہ اس میں مداخلت کی اجازت نہیں ہو تو کوئی بھی آرگنائزیشن آگے نہیں جا سکتا. اسکول دے کے، کوئی ویلفیئر سوسائٹی دے کے، جو بھی ادارے ہے، یتیم خانہ دے کے، اس میں اگر لوگوں کا مداخلت نہ ہو، دینی مدارس دے کے، مساجد دے کے. مساجد بھی ایک آرگنائزیشن ہے جہاں پہ کوئی چیز بنتا ہے. تو مساجد میں ہم بنتے ہیں نا، ہمارے کریکٹر، ہمارے بیلیف، یہ چیزیں بنتی، تو یہ سب چیزیں آرگنائزیشن ہے. تو اٹس سوشل سسٹم. آرگنائزیشن از سوشل سسٹم. یہ برنرڈ نے کہا تھا. برنرڈ وہ ہے ایک تھنکر کا نام ہے جو مینجمنٹ اور سکلز اور لیڈرشپ پہ کام کرتے ہیں. 83 A system can be best defined as a set of interrelated and interdependent parts. System a set of interrelated، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور ایک دوسرے پر دار و مدار کرنے کا نام ہے. Each of the following term could be used to characterize system except. نیچے جتنے بھی آپشن گیون ہیں ان سب کا تعلق سسٹم سے ہے ایکسیپٹ فریگمنٹڈ. فریگمنٹڈ مین پارٹ میں ڈیوائڈ ہونا. جو چیز پارٹ میں ڈیوائڈ ہوتا ہے وہ تو سسٹم نہیں ہوتا. Which of the following type of system does not interact with its environment? کلوز سسٹم. میں نے اوپن سسٹم کی بات آپ کو بتائی تھی، ڈیفینیشن بتائی تھی. کلوز سسٹم does not interact with its environment. Which of the following is considered a system input? را میٹیریل کو سسٹم کا انپٹ وہ کیا ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے. Space is the purchase of all or part of an organization or another. ایک ادارے کا ایک حصہ خریدنا یا پوری ادارے کو خریدنا. لیٹ سپوز وارد موبیلنگ یہ اگر ٹیلینار کے ساتھ وہ کر لے، مطلب اکٹھا ہو جائے اور یہ وہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کر لے کہ ایک ہی ٹاور سے ہم دونوں کی سگنل وہ شیئر کریں گے اس علاقے میں، تو اٹس کالڈ ایکویزیشن. تو MCQs اس طرح بھی آ سکتا ہے. MCQs مختلف طریقوں سے آ سکتا ہے. آپ ایکویزیشن کی کنسیپٹ کلیئر کر لیں. 88 اوپن آرگنائزیشن کیا ہے؟ یہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو. انٹریکٹ ود دیئر انوائرمنٹ. جو بھی ہر وہ آرگنائزیشن کامیاب ہوتا ہے جو اوپن ہوتا ہے عموماً اور انوائرمنٹ سے انٹریکٹ کرتا ہے. 89 A manager who believes that no one set of principles applies equally to all work environment is most likely advocating which management approach. کنٹینجنسی یہ کہتی ہے کہ آپ نے ورک کو آرگنائزیشن میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنا ہے بلکہ منیجر امپلائی اس میں فرق ہونا چاہیے. یہ کنٹینجنسی کا اپروچ ہے، اس کا ایک سوچ ہے، یہ ایک تھیوری کا نام ہے. 90 Each of the following represent a popular contingency variable except ideal bureaucratic structure. ideal bureaucratic structure کے علاوہ یہ جو باقی پاس ہے اوپر گیون ہے، آپشن اے، آپشن بی، آپشن سی، یہ کنٹینجنسی کی تھیوری کے پارٹس ہے، اس کے پاسچولیٹس اس کے پارٹس ہیں. آرگنائزیشن سائز، انڈیویجول ڈفرینسز، انوائرمنٹل انسرٹینٹی، یہ کنٹینجنسی اپروچ ہے.
اور اس کے علاوہ آئیڈیل بیوروکریٹک اسٹرکچر، تو یہ کنٹینجنسی اپروچ کا پارٹ نہیں ہے۔ A learning organization developed the capability to option C continuously learn, adopt and change۔ ایک آرگنائزیشن جو ہوتا ہے، جو لرننگ آرگنائزیشن ہوتا ہے، وہ کیا پیدا کرتی ہے؟ وہ کنٹینیوسلی لرن پیدا کرتا ہے، وہاں لوگ کنٹینیوسلی سیکھتے ہیں، اڈاپٹ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، لوگ اس میں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہاں اس کی چیزیں ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں، اینڈ چینج، اور معاشرے میں ایک چینج لاتا ہے، اپنے ارد گرد میں ایک چینج لاتا ہے۔ تو لرننگ آرگنائزیشن کے یہ 3 خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کنٹینیوسلی لرننگ کا ماحول ہو، اڈاپٹیشن ہو اور چینج، ٹھیک ہے۔ چینج کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رولز ریگولیشن اور اپنے بیہیویئرس کو چینج کرے، وہ نہ ہو اسٹرک سالڈ نہ ہو کہ بس وہ ماحول کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی نہ آئے، تو اس سے چینج نہیں کہہ سکتے آپ، اور یہ ایسے آرگنائزیشن کامیاب نہیں ہوتے۔ 92 knowledge management involves encouraging the member of the organization to knowledge management کسے کہتے ہیں؟ نالج مینجمنٹ شامل ہوتا ہے انکوریجنگ دی ممبر آف آرگنائزیشن، کہ آرگنائزیشن کے جو ممبر ہوتے ہیں اس کو حوصلہ افزائی دے۔ کس طرح؟ سسٹمیٹکلی گیدر انفارمیشن اینڈ شیئر اٹ ود ادرس۔ نالج مینجمنٹ اس بات پہ زور دیتی ہے کہ ممبرس انفارمیشن کو اکٹھا کرے، سسٹمیٹکلی مین اپنے موبائل میں، کمپیوٹر، فون میں، PDF فارم میں، اور پھر ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ تو یہ نالج مینجمنٹ ہے، اس مینجمنٹ میں آپ نالج سیکھتے ہیں۔ تو نالج مینجمنٹ کہتا ہے کہ آپ اگر انفارمیشن آپ کو گیدر کرنی چاہیے اور پھر ان کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ لیٹ سپوز آپ ایک کام کرتے ہو اور آپ پھر کسی دوسرے شہر جا کر اس طرح کا کام دیکھتے ہو، تو ایسا نہ کرے کہ وہ کام وہاں پہ آپ دیکھ لے تو اس کو آپ اپنے ادارے میں دوبارہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، بلکہ اس چیز کی ویڈیو بنائے، اس کے پکچر کے نیچے اس کا مشاہدہ کرے، پھر آ جائیں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ تو یہ نالج مینجمنٹ ہے۔ 93 when manager are asked to describe their most frequent problem, they often describe pupil problem۔ جب منیجر سے کہا جاتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ اکثر پیش آنے والے پرابلم کو پیش کرے، بتائے، تو وہ عموماً لوگوں کے مسائل سامنے لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹس کامن MCQs اینڈ سمپل۔ 94 over the past 2 decades business schools have added required courses on pupil skill to many of their children. Why have they done this? Option C manager need to understand human behavior if they are to be effective۔ تو ڈیئر MCQs کا کنسیپٹ صرف سیکھ لیں۔ over the past 2 decades business schools have added required courses on pupil skill to many of their curricula۔ کہتے ہیں کہ بزنس اسکول نے اپنے کورس میں سکلز ایڈ کیے ہیں، مینجمنٹ سکلز کے کورس ایڈ کیے ہیں۔ انہوں نے یہ کیوں کیے ہیں؟ اس وجہ سے کہ منیجر جو لوگ آرگنائزیشن سے نکلے یا اس کے جو آرگنائزیشن میں جو لوگ کام کرتے ہیں اس کو پراپر ٹریننگ پہلے ملے، پراپر مینجمنٹ سکلز کا ٹریننگ ملے، اور اس کے بعد وہ کام شروع کرے۔ تو یہ امپورٹنٹ اور اہم ہے۔ اور لیٹ سپوز ایک منیجر بیٹا ہے کاؤنٹر پہ، آپ جاتے ہو، اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے لیکن اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، تو آپ دوبارہ اس ہوٹل پہ نہیں جاتے نا، وہ کاؤنٹر والے سے آپ جب مطمئن نہیں ہوتے۔ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے یونیورسٹیز میں لیڈیز ویلکم پوائنٹ پہ ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کسی بات کا، اور لیڈیز کے مزاج میں نرم اور یہ خوش مزاجی ہے، تو لوگ پہلے اس میں متاثر ہو جاتے، پھر وہ اندر چلے جاتے ہیں اور ڈیلنگ کرتے ہیں۔ تو بزنس اسکولوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو بھی امپلائی ہائر کرتے
پہلے اس کو کچھ پڑھاتے ہیں، اس کو کچھ کلاسز اور ٹریننگ دیتے ہیں۔ تو پورے MCQs کا مطلب یہ ہے کہ بزنس اسکولوں نے یہ کیوں کیا، اپنے کورس میں سکلز کیوں ایڈ کیے؟ اس لیے ایڈ کیے کہ منیجر کو ضرورت ہوتی ہے کہ انڈرسٹینڈ ہیومن بیہیویئر۔ منیجر کے پاس ایک لانگڑا، ایک گونگا، ایک بوڑھا، ایک گندے کپڑوں والا، ایک سفید کپڑوں والا، ایک خوبصورت، ایک بدصورت بندہ آیا تو وہ اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرے گا، ٹھیک ہے۔ 95 which of the following is most likely to be belief held by a successful manager؟ ٹیکنیکل سکسیزفل مینیجر کے لیے کیا ضروری ہے؟ ٹیکنیکل سکلز آر نیسیسری بٹ انسفیشینٹ alone فار سکسیس۔ ٹیکنیکل سکلز مینیجر میں ٹیکنیکل سکلز آر نیسیسری بٹ انسفیشینٹ alone فار سکسیس۔ ایک منیجر کا کیا عقیدہ، کیا سوچ ہونی چاہیے؟ منیجر کا ایک یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ان کے پاس ٹیکنیکل سکلز کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کو اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ ٹیکنیکل سکلز اکیلے کام نہیں کرتے کامیابی میں، ٹھیک ہے، کامیابی میں یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ منیجر کے سکسیس کے لیے کافی ہے۔ ڈیئر، آپ نے کمنٹ ضرور کرنے ہیں اور مجھے بتانا ہے کہ کس طرح امپروو کر لوں۔ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو امپارٹنٹ MCQs اور امپارٹنٹ لیکچر وقت پر پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ، اور آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ میں نے ویڈیو کو امپروو کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔